اجویاں روزہ ہے۔ اس دن خوش نصیب لوگ اعتکاف کرتے ہیں، سنت اعتکاف بڑی فضیلت والی نیکی ہے۔ اس کی فضیلت واسطے ایک دلیل سب کو مضبوط اور کافی ہے کہ خود رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا، سبحان اللہ، سوائے ایک مرتبہ دے سفر درپیش سی، اس کے بدلے اگلے سال رسول اللہ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مرغوب نے اور ہر نبی دی مرغوب نے، سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کو ایک چیز زیادہ پسند سی کہ ساڈا کچھ وقت مخلوق تو کٹ کے صرف اور صرف رب کی یاد تنہائی میں، سبحان اللہ۔ اور اس کے اثرات بہت اعلیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، سبحان اللہ۔ 2 مقبول حج، 2 مقبول عمرے، اتنی بڑی۔ اس کے خاص گل یہ کہ بندہ کٹ کے دنیاوی مصروفیات کو تو رب وال رجوع کر لیتا ہے۔ جویں کسی نے کول آ کے بہ جائے آکھی دے ہن تیری مہربانی مینوں معاف کر۔ یہ اعتکاف اس طرح کا ایک انداز ہے کہ بندہ اپنی جتنی دیگر مصروفیات نے دنیاوی انہوں نے چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے بہ جاتا ہے، رب دے اگے اپنے گناہاں دی رو رو کے معافی مانگتا ہے، اپنا جڑا تعلق ٹوٹیا ہے رب دے نال اس کو جوڑتا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی کی طرف حکم بھی فرمایا کہ انیبو الی ربکم واسجدوا، اپنے رب وال لوٹ کے آ جائے۔ اگر انسان اعتکاف دے وچ دل و دماغی طور تے لوٹ کے نہ آئے، ان دی 9-10 دن مسجد وچ بیٹھا رہے تو کوئی خاص خاطر خالفہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جاتے وجود دے اعتبار نال تا آ جاندہ ہے، دماغی طور تے نہیں۔ کوئی غلام کسی آقا دا نسیا یا ہوئے پھر واپس آ جائے، کام تام دا کرتا ہے پیا پر وہ پھر نس جان دیاں انہیں سوچیں کہ مالک بھی پورا دے ترادی نہیں ہوندہ آندہ ہے اجے دے آر پیڑے نے، اجے دی آتا ہوئی نے پھر نس جان۔ اب ایک ہی رہے دیہاتے جو عموماً ہے ساڑھے معاشرے یہ چیز اب کہیں سیری نس جاندے ہیں انہاں لے میں نہیں کتنے لگ لوگ کے تو پھر کئیاں دیکھتے تاں یہ یقین ہو جاندہ ہے وہ ہم نہیں جانتے وہ دے آتا تو کئیاں تے ہوندہ ہے کہ پھر کتی مار جاتا تو بڑا پارا دیتا جاتا ہے، حالانکہ کام وہ کر رہے ہوندہ ہے صاحب، اس کے باوجود بھی وہ دیتے شک ہوندہ ہے کہ پھر نس جانا وہ جی دیکھتے پھر آتا ہو دیا دی وجہ تو شک رہندہ ہے وہ داتے پھر اعتبار بحال نہیں۔ یہ اعتکاف میں آ جائے اور صحیح دلوں ہی آ جائے، جسم تا لے کے آ گیا سوچ بھی لے کے آ جائے تاکہ یا اللہ ہوں جدو حی علی الصلاۃ دی آواز آئی میں حاضر ہو سکوں، ہوں جدو تیری طرف آواز آئی میں حاضر ہو سکوں۔ یہ چیز اصل رنگ لے ہے۔ بعض کا انسان کسی جاتے خود نہیں پہنچتا سوچ پہنچ چکی ہوتی، جتھے انسان کی سوچ بھی پہنچے وجود بھی پہنچے تو بہت آ۔ کچھ نیکی دے کام ہوتے ہیں انہوں میں انسان کی سوچ پہنچ چکی ہوتی ہے، وجود کسی ضرورت دے تحت کوئی مجبوری دے تحت نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بزرگ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ ہے، اس سرکار کی محبت ایک شعر لکھ دیں کہ ہوش و خیر جان و دل
سبھی تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ، اندر میری جان و دل بھی مدینے پہنچ گئے، میرے ہوش و خرد بھی مدینے پہنچ گئے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ باقی تو سارا کوئی ٹوٹ گیا، سامان تو سارا ٹوٹ گیا، ان تم ٹوٹ جائے۔ یعنی انسان کی سوچ کو بڑا دخل ہے انسانی زندگی کہ سوچ پہنچ جائے رب کی بارگاہ میں، سوچ دے اعتبار نال رب دا بندہ پورا بن جائے، پھر عمل بھی آسان ہو جائے۔ اعتکاف یہ چیز سکھاتا ہے، اعتکاف اس چیز کی مشق ہے کہ جدو بندہ اعتکاف بیٹھ جائے رب دے گھر وچ، باقی مصروفیات کو چھوڑ کے اور دل بھی اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے ذکر وچ لا لے اور عبادت کا لطف اٹھا لے، تے پھر اس کو دنیا اور لطف آ جائے تو دنیا ساری پھیکی پھیکی معلوم ہوتی ہے، پھر اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ چس اصل رب دے ذکر وچ سبحان اللہ، جو اولیاء ہوندی بے شک، بے شک، ہر کوئی تو اس وچ لذت ہے کہ انبیاء و اولیاء خلوت نشینی جو فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی تو پہلے، اعلان نبوت فرمانے تو پہلے کئی دن غار کے اندر گزر فرماتے ہیں، کئی راتاں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ کنی والی سرکار نے گھروں کو خوش چیزاں لے جانیاں، کھجور لے جانی، پانی لے جانا، تے وہ پھر پانی یا کھجوراں کچھ دنوں تک ختم ہو جانیاں، تے پھر یا سرکار نے کدی سنیا بھیجنا تے یا پھر صرف آنا تے وہ کھجوراں وغیرہ لے کے پھر تشریف لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے دن سرکار دے غار کے اندر گزرتے سن تنہائی میں۔ زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک وچ کئی جگہ تے ذکر ہوندا ہے اور انہاں دی زندگی معلوم ہوندا ہے کہ انہاں نوں اعتکاف بڑا پسند سی، اکثر وقت آپ دا مسجد وچ گزردا سی، سبحان اللہ، اکثر وقت آپ دا محراب وچ گزرنا، وہ آپ کی اعتکاف دی جا سی۔ اعتکاف ایک عظیم نیکی ہے اور جو اس سنت اعتکاف کرے اس کی دیگر نیکیاں میں بھی کمی نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معتکف ہویا، اعتکاف بیٹھ گیا، دیگر نیکیاں اس کی رہ گئی، مثلا اعتکاف نہ بیٹھتا تو کسی کا جنازہ سے انہیں بھی شامل ہو جانا سی، کوئی رشتہ دار میں دوست احباب میں بیمار ہو گیا، اعتکاف نہ بیٹھتا تو انہوں کا پتہ لین جانا سی، اور دیگر جڑے گھر دے کام نیکی سمجھ کے کردا ہے، گھر دے کام کاج بھی نیکی ہوندے انہاں دے اوپر اجر ملدا ہے، رضا الہی کی خاطر جو بھی کیتا جائے۔ دیگر جو اس کی نیکیاں سن جڑیاں وہ باہر معاشرے دے وچ رہ کے کر رہے سن، یا وہ وقتی نیکیاں پیش آ گئی جویں جنازے کی صورت ہے، جو اعتکاف نہ بیٹھتا تو انہوں نیکی کرنی سی، سرکار فرماتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والے نوں ساری نیکیاں ملدیاں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنازے میں شامل نہیں ہویا لیکن جے اعتکاف نہ بیٹھتا تو انہیں شامل ہونا سی، انہیں اس جنازے کی شمولیت کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنا پیارا بیمار ہو گیا اس کا پتہ لینا ہو، اعتکاف نہ بیٹھا ہوتا تو انہیں جانا سی، انہیں اعتکاف کی وجہ تو نہیں جا سکیا تو اس کی حال دا پوچھنے دا ثواب ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اعتکاف نیکیاں بداندا ہے گھٹاندا نہیں۔ سبحان اللہ، معاشرتی زندگی تے اثر انداز ہوتا ہے کہ ادھروں بندہ کچھ وقت کٹ کے آ جاتا لیکن نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتکاف ایک تبدیلی دا یو ٹرن ہوتا ہے، انسان اگر چاہے تو اپنا دل دماغ رب العالمین کی طرف لگا سکتا ہے۔ عظیم نیکی ہے، سرکار کو بڑی پسند ہے، اولیاء اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور ایمان والے اس کا اہتمام خاص و خاص کرتے رہے ہر دور کے دور۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کے اعتکاف بیٹھے، اگر اپنی مصروفیات میں کسی سال نہیں بیٹھ سکیا تو ایک خواہش دل میں ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے جدو موقع دیتا میں ضرور بیٹھا، یہ ارادہ پکا ہونا لازمی کہ میرے کو جدو کی وقت ایک گنجائش بنی میں ادو اعتکاف سے
کیوں ہر بندہ تو نہیں بیٹھ سکتا اعتکاف. کچھ نیکیاں ایسا نے ہے نیکیاں بڑیاں نے لیکن سب کے واسطے کرنی ممکن ہی نہیں. حج بڑی نیکی ہے سارے تو نہیں ہر سال حج کر سکتے لیکن بار بار یہ سرکل چلتا رہتا ہے. جنازے میں بھی سارے نہیں شامل ہو سکتے لیکن کچھ شامل ہو جاتے ہیں کہ لوگ کفایت کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم روزہ تو سارے رکھتے ہیں وہ واسطے تخصیص ہی نہیں فلانا رکھ رہے فلانا. روزہ دار اعتکاف جو بیٹھتے ہیں سارے اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. وہ جڑے تھوڑے بیٹھتے ہیں اللہ نے انہوں نے چون لیا تائیں بیٹھے. اس نیکی واسطے جی میں حج واسطے اللہ کچھ روحاں کچھ بندیاں اپنے چون لیتا ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ دا میرے تے فضل ہویا کہ مینوں حج دی سعادت نصیب ہوئی اور وہ اپنے آپ کو رب دے اس فضل وچ ممتاز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے میرے تے ایک الگ فضل فرمایا میں اس کے گھر حج کیا. ایویں متقف کے اوپر بھی خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ چنیا جاتا ہے مخلوق. روزہ داراں دے وچوں اعتکاف بیٹھنے والا چنیا گیا انہوں رب العالمین نے چن لیا کہ اس واری اعتکاف والی نیکی فلانے فلانے دا نصیب. اعتکاف بڑی نیکی اعتکاف کا ارادہ ہونا ضروری ہے اور جدوں بھی وقت گنجائش دے اعتکاف بیٹھنا چاہیے. یہ لطف بھی لینا چاہیے. بندہ کسی اپنے بڑے پیارے بڑے محبت والے میزبان کے دسترخوان تے بیٹھا ہوئے نا انہیں کئی کھانے کھلا رہے ہوں تے بندہ اپنی پسند دی چیزاں وچوں کھا لے بندے آ بھی کھا بندہ نے مرا دیا کوئی دو لقمے تلا چیک تک وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیرے واسطے بڑی تیاری کی تھی آ بھی کوئی برکی کا آ مشروبی کو تبار کے بعد کے تک دے ایویں اس نیکی دی وچ چستا لے کے رکھتے. سبحان اللہ. اعتکاف دی ایک لذت ہے جتھے نماز دے سجدے وچ ایک لذت اٹھاندا ہے نماز روزہ وچ ایک لذت اٹھاندا ہے نماز روزہ دار ایویں متقف بھی ایک لذت اٹھاندا ہے. یہ بھی تو لذت لے کے رکھنی چاہیے بندے دا ارادہ ہونا چاہیے. کدے جدو روزہ دار کے پیٹ وچ وٹ پیندا ہے بھوک دی وجہ تے اس ویلے پھر وہ صبر کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے بھئی شام تک نہیں. اس ویلے انہیں قربانی لذت نصیب. سبحان اللہ. وہ جدوں اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے منع کیتا ہے اور میں جے کھانے پینے دے نیڑے نہیں جانا شام دی اذان تک. یہ چیز اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے دیکھو میرا بندہ میرے حکم دا کتنا پاس رکھ رہا. سبحان اللہ. یہ بندے نو رب دے قریب کر دیتا اور اس وقت پیٹ خالی ہو جائے میدا تے اندروں جو سمیل آتی ہے بو لفظ بو مشترک ہوتا ہے شامل ہوتا ہے خوش اور بد دونوں. یہ خوش لا دے تو خوشبو بد لا دے تو بد. اگر خالی لفظ بو کو بولیا جائے یہ ایک سمیل. روزہ دار کے منہ جو سمیل ہوتی ہے میرا خالی کی وجہ اللہ کو بڑی پسند. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے روزے رکھے تے پچھلا ٹائم آیا نا ایک دن آپ کو بڑی بھوک لگی پچھلا ٹائم آیا تو چپ کر کے بیٹھ گئے. جس طرح پہلے ذکر اذکار عبادات اللہ کی تسبیح و تعریف کا جسم کوئی نہیں سمجھ کرتے چپ کر کے بیٹھ گئے. اللہ نے وہی فرمایا پیارے موسیٰ کیڑی شے نے تانوں میرے ذکر تو ڈک چھڑیا میرا ذکر نہ کر رہے کیڑی شے نے ڈکیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو سبوح قدوس دا کیڑے منہ نال تیرا ذکر کراں میں بولنا تو میں نے سمیل آتی پی ہے میں محسوس ہو رہی ہے تو میں سوچے وہ پاک ذات تو میں پھر روک گیا اس وجہ سے. اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ یہ جڑی روزہ دار دے منہ چ بو آندی ہے نا اے مینوں مشک تو زیادہ پیاری لگتی ہے. سب خوشبوئاں دی سردار مشک خوشبو فرمایا مینوں ساری خوشبوئاں تو بد اے لگتی ہے جڑی روزہ دار دے منہ وچ خالی میرے دی وجہ تو. سبحان اللہ. اس ویلے ایک لذت اٹھاندا ہے روزہ دار ایویں معتکف بھی ایک لذت اٹھاندا ہے.
یہ لذت بھی چکھنی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ زندگی میں نصیب آمین۔ اور جڑے انتخاب کر رہے ہیں سرکار کی امتی، اللہ انہاں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد یا مولا کریم نماز سکت درس کو یا مولا کریم جو کرام تو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم اعتقاف دی نیکی ساری زندگی میں سارا مقدر فرما۔ اس سرکار کی امتی اعتقاف بیٹھے رہنے یا اللہ اعتقاف قبول فرما۔ آمین۔ اعتقاف بیٹھ کے یکسوئی دے نال پوری لگن دے نال عبادت کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ جو نیک مقاصد رہ کے بیٹھ رہے یا اللہ انہوں نے نیک مقاصد اس کا آمین۔ یا اللہ متقفین دے اعتقاف دے تو ہے اور انہوں نے کیتیاں نیکیاں تیری بارگاہ جو قبول ہوئی انہوں نے جو ہے سارے سردے سویرا قبول ہوئی۔ اللہ اپنے ذکر وچ اپنی یاد وچ لذت عطا فرما، اپنے ذکر وچ لگن عطا فرما۔ یا مولا کریم ہر خیر نصیب فرما، ہر شر محفوظ فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ آمین۔